अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 14 रीडिंग इसकी फ़िनिश हो चुकी है और 15 हम स्टार्ट करेंगे। अब जो रेगुलर सुन रहे हैं बेशक वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सी किताब चल रही है। किताब है हमारी औलाद की तरबियत के सुनहरे उसूल। इसके ऑथर हैं मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब दामन बरकातुहू। तो हमारी चल रही थी बच्चों की नफ्सियाती तरबियत। इसके 5 उसूल लास्ट रीडिंग में हो गए हैं। नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल नंबर 6, बच्चों की हौसला अफजाई करना। छठा उसूल, बच्चों की हौसला अफजाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते थे। हौसला अफजाई का क्या माने है? अच्छे काम पर उस बच्चे को इनाम यानी इंसेंटिव देना। हमने देखा कि आजकल के लोगों ने दुनिया में जानवरों को सुधाया हुआ होता है, तो जानवर मुख्तलिफ काम करते हैं। इन जानवरों को सुधारने का तरीक़ा भी यही है कि जब वो कोई काम मंशा के मुताबिक करते हैं तो उनको कुछ न कुछ इंसेंटिव यानी इनाम मिलता है। चुनांचे हमने एक मुल्क में एक मछली को देखा कि कोई 40-50 फीट ऊपर बॉल लटका हुआ था। डॉल्फिन मछली ने ट्रेनिंग देने वाले के कहने पर उसको उछलकर किक लगाई तो वो डॉल्फिन मछली अपने इंस्ट्रक्टर के करीब आई। उसके हाथ में कोई खाने की चीज़ थी। उसने वो मछली के मुंह में डाल दी। मालूम करने पर बताया कि जानवर को बात मनवाने का तरीका यही है कि जब वो कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक करें तो आप उनको खाने के लिए कुछ दें, तो फिर आदत पड़ जाएगी। फिर वो आपके इशारे पर बार बार काम करेंगे। अगर जानवर भी कोई काम करने के बाद इंसेंटिव इनाम चाहता है, तो एप्रिसिएशन चाहता है, तो इंसान तो फिर इंसान है। चले जानवरों को छोड़ें, बड़ी उम्र के लोगों की बात कर लेते हैं। बीवी अगर कोई अच्छा काम करे तो तवक्को होती है कि खाविंद मेरी तारीफ करेगा। बेचारियों को शिकवा रहता है कि मैं इतने अच्छे खाने बनाती हूँ, खाविंद के मुंह से तो एक लफ्ज़ भी तारीफ का नहीं निकलता। मैंने फला दिन इतने प्यारे कपड़े पहने, खाविंद ने आँख उठा के भी नहीं देखा। तो देखे कि बड़ी उम्र की मैच्योर औरतें हैं, वो भी तहसीन और तारीफ की तमन्ना रखती हैं। तो बच्चे तो फिर उनसे ज़्यादा ये तमन्ना रखते हैं। उसको कहते हैं हौसला अफजाई। खाविंद बीवी की हौसला अफजाई करे तो बीवी के दिल में मोहब्बत बढ़ती है उसके खाविंद की, और अगर माँ बाप बच्चों की हौसला अफजाई करें तो बच्चों के दिल में माँ बाप का वक़ार बढ़ जाता है। चुनांचे बच्चे ने अगर नमाज पढ़ी तो उसको खाने को कुछ दे दें। बिस्किट दे दिया, कोई टॉफ़ी दे दी, आइसक्रीम लेके दे दी, खुशी का इजहार किया तो बच्चा फिर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने लग जाएगा। किसी मामले में बच्चे ने सच बात बोली तो सच बोलने पे आप उसको इनाम दे दें, उसकी तारीफ कर दें। आपने कोई काम जिम्मे लगाया, बच्चे ने कर दिया, आप उस पर उसको इंसेंटिव इनाम दें। अब इंसेंटिव में खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ने की कोई अच्छी किताब भी हो सकती है। जिस चीज़ को बच्चा ज़्यादा पसंद करता हो वो उसको लेकर दें। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद जब भी मुझसे खुश होते थे तो मेरे ज़ौक़ इल्म को देखकर मुझे पढ़ने के लिए किताबें लेकर दे देते थे। चुनांचे मैं बड़ा हुआ तो मेरे पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी और उन किताबों की बरकत से अल्लाह ने मुझे फ़िक़्ह शहर बना दिया। इसलिए इन बच्चों की हौसला अफजाई करना ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसूल नंबर 7, बच्चों को एक बात बार बार कहना। 7वां नुक्ता, एक बात को बार बार दोहराना। बच्चे की याददाश्त मेमोरी बहुत शॉर्ट यानी छोटी होती है, वो जल्दी बात को भूल जाता है। माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि बस एक दफ़ा बात कह दी तो बच्चे को याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर बच्चा भूल गया तो उसको बार बार याद दिलाना चाहिए। ये भी अल्लाह की एक रहमत है कि बच्चे की मेमोरी शॉर्ट होती है। चुनांचे अभी थोड़ी ही देर में माँ ने झड़की दी, वो रो रहा है, चंद ही मिनट के बाद वही माँ बुलाती है और बच्चा माँ के सीने से लग जाता है। अगर उस बच्चे की याददाश्त मुख्तसर ना होती और उसको याद होता कि इसी अम्मी ने मुझे थप्पड़ लगाया था, तो माँ के बुलाने पर वो कभी ना आता। उनकी शॉर्ट मेमोरी को देखो कितनी फ़ायदे की चीज़ है कि अभी रो रहे हैं, अभी हंसने लगते हैं। अभी उनसे आप नाराज़ हो तो आपसे वो दूर भाग रहे होते हैं, और 1 मिनट बाद मोहब्बत से बुलाएं तो फ़ौरन वापस आ जाते हैं। तो इस शॉर्ट मेमोरी का फ़ायदा भी बहुत है। इसलिए बच्चे को बात बार बार याद करवानी पड़ती है। मसलन कोई काम कहा तो सिर्फ एक दफ़ा नहीं कहना है, उसको याद दहानी करवाना है कि बेटे मैंने फला काम जिम्मे लगाया था, आपको करना है। फिर दूसरे मौके पे याद दिलाना चाहिए कि जब उसकी मेमोरी रिफ्रेश होती रहेगी तो फिर बच्चा उस काम को कर सकेगा।
بہت سی مرتبہ ماں نے کام کہا ہوتا ہے اور بچہ بھول جاتا ہے، ماں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس بچے نے نافرمانی کی وجہ سے اس کام کو نہیں چھوڑا، اپنی میموری کے شارٹ ہونے کی وجہ سے بھول گیا تھا، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ اب اس کو ڈانٹ پلانا شروع کر دیں تو بچے کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ اس نے اپنی انٹینشن میں یعنی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، انجانے میں ہو گیا۔ اسی لیے اپنی بات کو بار بار بچوں کے ساتھ دہرانا چاہیے، ان کو یاد کروانا چاہیے، اور اگر وہ ایک ہی سوال کو بار بار پوچھتے ہیں تو ان کو تسلی کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا بعض بچے ایک سوال پوچھتے ہیں، ماں نے جواب دے دیا مگر ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہے، وہ پھر وہ سوال پوچھتے ہیں، پھر ماں جواب دے دیتی ہے، بچے پھر سوال پوچھتے ہیں۔ تو اگر بچہ بار بار سوال کر رہا ہو تو ہم نے دیکھا کہ دوسری مرتبہ ماں ان کو جھڑکی دے دیتی ہیں، کیا ہر وقت پوچھتے رہتے ہو؟ تو اس سے بچے کا کھلا ہوا ذہن الٹا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی پرورش میں یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ ان کو بار بار بات یاد دلانی ہے، ان کے بار بار بات پوچھنے سے صبر کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے۔ یہ ریپیٹیشن دہرانا ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس پر پھر آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا اور آپ بچے کو اچھے انداز سے ڈیل بھی کر پائیں گی۔ اسی لیے تو شریعت نے بھی کہا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں عمل نہیں لکھا جاتا کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے کہ بلوغ سے پہلے جو اعمال ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھے جاتے، تو ہم اس کو چھوٹے بچے کو ایسے ہی ڈیل کریں جیسے شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اصول نمبر 8، رفتہ رفتہ کام سپرد کریں۔ 8واں اصول یہ ہے کہ مرحلہ وار قدم اٹھائیں۔ مثلا بچے کو کوئی کام کہنا ہے اور مشکل محسوس ہوتی ہے تو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ وہ کام بچے کے ذمے لگانا چاہیے۔ مثال کے طور پر صبح کی نماز پڑھانا چاہتی ہیں تو پہلی ہی مرتبہ نماز کے لیے نہ کہیں، پہلے قدم پر اس کو اس کے نماز کے وقت جاگنے کی عادت ڈلوائیں۔ یہ پہلا قدم ہے یا پہلا اسٹیپ ہے۔ جب اٹھ گیا تو اب اس کے لیے نماز کو پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مرحلہ وار انسان قدم اٹھائے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو شراب کو ایک حکم سے ہی حرام فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ مرحلہ وار منع فرمایا۔ پہلے مرحلے پر فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایسی حالت میں تم نماز مت پڑھو کہ تم نشے میں ہو۔ اب دیکھو اس سے دل میں یہ بات آئی کہ شراب کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے کہ اسی پر ہی انہوں نے شراب پینی چھوڑ دی۔ جو پیتے بھی تھے تو وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ انوانٹڈ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ پھر دوسرے مرحلے پر شریعت نے کہا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے فائدے تھوڑے ہیں، نقصان اس کے زیادہ ہیں، تو اور لوگوں نے بھی شراب پینی چھوڑ دی۔ اور جب تیسرا مرحلہ آیا تو شریعت نے کہا انما الخمر، یہ جو شراب ہے اور فلاح ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ اب ایمان والوں کے لیے شراب کو مکمل طور پر چھوڑنا آسان ہو گیا۔ تو دیکھیں پہلے مرحلہ وار قدم اٹھایا گیا۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی اس پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں اگر اس کے اسٹیپ بنا لیں اور ایک ایک اسٹیپ بچے کو بتائے جائیں اور وہ بڑھتا جائے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 9، شوق اور خوف دونوں سے کام لیں۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کو ترغیب اور ترہیب دونوں طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ ترغیب کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، اور ترہیب کہتے ہیں کہ نہ کرنے پر یہ سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے قرآن مجید میں یہی طریقہ استعمال فرمایا کہ کہیں تو جنت کی تفصیلات بتائی کہ نیکی کرو گے تو تمہیں جنت کا انعام ملے گا، خوشخبری عطا فرما دی، اور کہیں پر جہنم کے عذاب کو کھولا کے دیکھو، نافرمانی کرو گے تو تمہیں یوں جوتے پڑیں گے۔ انسان کبھی ترغیب سے متاثر ہوتا ہے اور کبھی ترہیب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ بچے کی تربیت میں بھی یہ دونوں چیزیں ون سائیڈ یا ایک طرف پیار دیں گے تو بھی بچہ بگڑتا ہے، اور ون سائیڈ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تو بھی بچہ بگڑتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جیسا وقت ہو، جیسا ماحول ہو، جیسا موقع ہو، ماں کو چاہیے کہ اسی حساب سے بچے کو بات سمجھائے
تو یہ ترغیب اور ترہیب بچے کے لیے عمل کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ اصول نمبر 10، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا۔ 10واں پوائنٹ، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا یعنی سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا۔ یہ سیلف کانفیڈنس انتہائی ضروری ہے۔ جس بچے میں سیلف کانفیڈنس نہ ہو اس بچے میں لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ بچہ کبھی بھی ایک اچھا اور کامل انسان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے اس کی سند ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک مرتبہ مارکیٹ میں کھڑے تھے اور خرید و فروخت کر رہے تھے، اور عمر تو چھوٹی تھی، لڑکے ہی تھے، ایک کام کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام کرتے دیکھا تو خوش ہو کر ان کو برکت کی دعا دی۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی تو اس بچے کے دل میں ایک کانفیڈنس پیدا ہو گیا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس لیے آپ بھی اپنے بچے کو چھوٹے کام اس طرح کے بتائیں کہ جو بچے کر سکیں، اور جب کریں تو اس کی تعریف کریں۔ بچے کو ون پوزیشن، جیتنے کی عادت میں رکھیں، اچیومنٹ کی سینس اس کے اندر پیدا کریں۔ اچیومنٹ ہے وہ اس کے اندر پیدا کریں کہ بچے کوئی کام کر کے فیل کریں، محسوس کریں کہ میں نے اپنا ٹارگیٹ، اپنا ارچیو پورا کر لیا، میں نے آبجیکٹیو کو میٹ کر لیا، یعنی جو بھی میں چاہتا تھا وہ میں نے کر لیا، میں ون کر گیا، میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جو ون کی خوشی ہے یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بچے کو ون پوزیشن میں لانا بچے کے اندر کانفیڈنس کو بڑھا دیتا ہے۔ خود اپنے آپ سوچ کر چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کو بتائیں جو وہ کر سکتا ہو، آپ کو پتا ہے کہ وہ کر لے گا۔ جب وہ کر لے تو آپ اس کی تعریف کریں، اس کو محسوس کرائیں، اس کو فیل کرائیں کہ وہ جیت گیا، اس نے ون کیا، کچھ حاصل کیا۔ اصول نمبر 11، یہ ہم اگلی ریڈنگ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 12 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے۔ کتاب جو سنتے جا رہے ہیں وہ شیئر کریں اپنوں میں، اور جو نیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لاسٹ ویڈیو سنیں ساری، لائک شیئر اور کمنٹ کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔